کچھ لوگوں کے ساتھ آپ جتنی بھی بھلائی کر لیں، جتنا ان کے اوپر احسان کر دیں، جب تک وہ آپ کے ساتھ برا نہ کر لیں، آپ کو شر نہ آپ کے ساتھ کر لینا، ان کو سکون نہیں ملتا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ایک قول ہے کہ دیکھو جس پہ احسان کرو نا اس کے شر سے بچو۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، مگر واپسی میں جو ہے نا وہ ان کو دھوکہ ملتا ہے۔ یہ جو آج کا واقعہ ہے نا، یہ بڑا ہی دل دکھا دے گا، اور وہ لوگ جو کہ بڑا اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرتے، ان کو جو دھوکے ملتے ہیں نا، یہ ان کے لیے آنکھ کھولنے کے لیے بات ہے۔ یو کے اندر رہنے والے سعد الحسن صاحب جو کہ گزشتہ 28 سال سے یو کے اندر مقیم ہے، انہوں نے وہیں برطانوی نژادی خاتون تھی، ان سے شادی کی۔ بڑی اچھی خاتون، ملنسار، بڑی باپردہ، بڑی شریعت کی پابند، بچوں کی انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی، نفیس خاتون، نفیس فیملی۔ 2 ان کے بچے تھے، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ ان دونوں کی بھی جتنی ہو سکتی تھی انہوں نے اچھے سے اچھی تربیت کی۔ اب جب یہ بچے جوان ہوتے ہیں تو اب بات آ جاتی ہے ان کے رشتوں کی، ان کی شادی کی۔ تو یہ جو صاحب ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ میں اپنے خاندان سے جو ہے وہ بہو لے کر آؤں، تاکہ پاکستان سے لے کر آؤں، تاکہ وہ گھر کو چلائے، گھر کو مینٹین رکھے اور بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ اب جو ان کی خاتون، ان کی وائف ہوتی ہے، وہ بھی کہتی ہیں کہ جی آپ کی جو مرضی ہے، آپ اپنی اولاد کے معاملے میں آزاد ہیں، بچوں کی پسند پوچھ لیجئے۔ اب یہ جب بچوں سے پوچھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ آپ کی جو مرضی ہے، ہماری تو ابھی تک کوئی پسند ایسی ہوئی نہیں، اگر آپ جو بھی رشتے کریں گے انشاءاللہ اچھے ہی ہوں گے۔ اب یہ بات چلاتے ہیں پاکستان میں اپنی بہن کے گھر، اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ تمہاروں کو اللہ نے 3 بیٹیاں دے رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری منجلی والی جو بیچ والی بیٹی ہے اس سے اپنے بیٹے کی شادی کر دوں، عمر برابر رہے گی، اچھا رہے گا۔ اب وہ بہن جو ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے اور اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری بیٹی کا جو ہے بڑے اچھے گھر سے، میرے بڑے بھائی ہیں اور اچھے خاصے سیٹل ہیں، بیٹا بھی پڑھا لکھا ہے، ہر چیز اچھی ہے، وہ بالکل رضامندی کہہ دیتی ہے۔ مگر یہ جو بچی ہوتی ہے نا، یہ کسی اور سے پیار کرتی تھی، اپنے کالج کے ایک دوست سے، آپ سمجھ لیجیے وہاں پیار کرتی تھی۔ اس نے بڑا احتجاج کیا، اپنی والدہ سے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتی شادی ماموں کے گھر، آپ منع کر دیں۔ مگر والدہ جو تھی وہ لالچ میں تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں پر تم جاؤ گی تو تمہارا اچھا ہوگا، تمہاری وجہ سے ہمارے بھی حالات بدلیں گے اور بھائی سے میرے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ اور والدہ نے ظاہر بچی کے فیوچر کی خاطر بچی کو بہت سمجھایا، مگر بچی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اب ماں باپ نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا، بہت زیادہ اس کو فورس کیا، اور اس فورس کرنے پر وہ لڑکی جو ہے وہ رضامند ہو گئی آخرکار۔ پھر باقاعدہ طور پہ نکاح ہوا، شادی وغیرہ ہو گئی، اور اس کو مختصر کر رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ برطانیہ چلے گئی۔ اب برطانیہ یہ اپنی بہن کی بیٹی کو لے کر آئے کہ اخلاقی طور پر اس پر بہت اچھی ہوگی، بٹ جب یہ لڑکی یو کے میں پہنچتی ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ غصہ نکلتا تھا نا، وہ اپنے شوہر پہ نکلتا تھا۔ اس نے اس کو اتنا مجبور کیا، اتنا تنگ کرتی تھی، زج کرتی تھی، ساس سسر کو زج کرنا، ان کو جو ہے حتیٰ کہ سلام تک نہیں کرتی تھی، اور ہر وقت باتیں سنانا، ہر وقت فون پہ لگی رہنا۔ باتیں جو ہے وہ اس قدر کڑوی کرتی تھی کہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی تلخ مزاج ہے، یہ ہم سے اتنی نفرت کرتی ہے، تو اس نے شادی کیوں کی؟ بہرحال بھائی تھے اور اپنی بہن کی دل آزاری نہ ہو، اس لڑکی کو برداشت کرتے رہے، اس کی خودسری، اس کی بدتمیزیاں برداشت کرتے رہے۔ اب یہ وہ کام سارے کرتی تھی جس میں یہ لوگ زیچ ہوں، اور یہ بڑے نفیس فیملی تھی، میں نے آپ سے کہا یہ بہت برداشت کرنے والی، بڑی صبر کرنے والی فیملی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو کو جتنا ہو سکتا ہے بچپنا سمجھ کے، اس کی نادانی سمجھ کے اس کو اگنور کرتے رہے، اور یہاں ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ اس کو اگنور کرتے رہے، اس کی نہ انہوں نے کبھی کمپلین کی پاکستان میں۔ اور یہ لڑکی اب پاکستان میں فون کر کے اپنی والدہ کو بھڑکانے لگی کہ ماموں نے یہ کیا، ماموں وہ کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں، مطلب کان بھرتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے جو ماموں ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ان کے ماموں منع کرتے، کہتے کہ دیکھو یہاں کے حالات صحیح نہیں، کیوں جاب کر کے اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہوں، کھاتے پیتے اچھے لوگ کے، اچھا کاروبار چل رہا ہمارا، میاں تمہارا اچھا کام کرتا ہے۔ بٹ یہ زج کرنے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک جگہ سے آفر ہوئی اور میں نے وہاں پہ کرنا ہے۔ ایک سیلون تھا وہاں پر، اور اس میں اس نے جانا شروع کر دیا۔ وہاں پر کچھ غلط قسم کی خواتین آتی تھیں جس کے ساتھ اس کی گیدرنگ ہو گئی، وہاں پہ اس کی فرینڈ شپ ہو گئی۔
اب وہ عورتیں جو تھی ان کا تعلق کچھ غلط خاندانوں سے تھا یا غلط آپ سمجھ لیجئے ایکٹیویٹیز میں تھا جہاں پر غلط لوگوں سے غلط مردوں سے میل جول تھا۔ اب یہ لڑکی جو ہے وہ اتنا مطلب کہ اپنے گھر میں ضد کرتی تھی کہ یہ رات میں ان کے پاس جانا، دیر سے آنا، اور یہاں پر ان کو بڑا غصہ بھی آتا تھا، ان کو برا لگتا تھا کہ مگر ان کو تھا کہ شادی شدہ ہے، کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں جائے گی۔ بٹ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لڑکی ان کے کہنے پر ان لڑکیوں نے کہا کہ تم بہت پیاری ہو، ہم لوگ ایک پارٹی کر رہے ہیں اور بہت مزہ آئے گا، چلو ہمارے ساتھ۔ اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میاں اس کو بتا دیا، اس نے میسج کر کے میں پارلر کے بعد وہاں جا لی ہوں، اور پھر یہ وہاں پر چلے گئی۔ وہاں پہ گئی تو تب اس کو ریلائز ہوا کہ جہاں یہ آئی ہے یہ بڑی غلط جگہ پر آ گئی ہے، وہاں پہ شراب اور غلط چیزیں سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب یہ بڑی پریشان ہو گئی اور اس نے اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ آپ مجھے لینے کے لیے آ جائیں، میں یہاں پر ہوں۔ اب وہ جو شوہر ہے وہ جب یہاں پہنچا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کس جگہ پر میری بیوی آئی ہوئی ہے۔ اس دن پہلی بار اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور جب وہ اندر جانے لگا تو جو وہاں پر موجود مرد تھے انہوں نے اس کو روک دیا۔ اب وہاں پر اس نے چلانا شروع کر دیا، وہاں پہ انہوں نے اس کی پٹائی کر دی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس پہ پولیس آ گئی۔ پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور اس سے کمپلین کی کہ اندر میری وائف ہے، اس کو باہر نکالا جائے۔ پھر انہوں نے وائف کو فون کیا اور وہاں سے بڑی مشکل سے اس کی جان خلاصی ہوئی، اور پھر وہ وہاں سے نکلی اور اس سے جا کے پھر پولیس نے کمپلین کی، اس کے سارے گھر والے سارے آ گئے اور پھر بیچ بچاؤ ہو گیا اور اس کو لے کر گھر آئے۔ پر وہ زندگی کا وہ موڑ تھا کہ جہاں پہ اس لڑکے کو ریلائز ہوا کہ شاید کچھ غلط ہو چکا ہے یا یہ لڑکی اب سدھرے گی نہیں۔ اب انہوں نے جب اس بات کو چھیڑا تو اس نے پیروں میں پڑ گئی یہ لڑکی اس خاندان کے، اپنے ماموں کے، اور اس کے کہا کہ میں غلط لڑکی نہیں تھی، میں غلط ہوں، میں وہاں گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسی عورتیں ہیں۔ جب میں وہاں پہنچی وہاں پہ غیر مرد تھے، اور وہ انہوں نے جب میرے ساتھ دسترازی کرنے کی کوشش کی تو میں ڈر گئی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو فون کیا، اور اسی لیے میں نے ان کو بلایا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ میں جس راستے پہ ہوں وہ غلط ہے۔ اگر آپ لوگ نادانی سمجھ کر یا مجھے بچہ سمجھ کے یا میری پہلی غلطی سمجھ کے آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے ماموں تھے، انہوں نے اس کو معاف کیا اور اس کی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا کہ آئندہ اگر ایسی غلطی ہوئی تو پھر معافی نہیں ہے۔ اب یہ توبہ کر چکی تھی اور اب یہ بڑے ہی اچھے انداز میں وہاں رہ رہی ہے، ان کا خیال کرتی ہے، اور اب 2 بچے ہو چکے ہیں اس کے، اور یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی پہ احسان کریں، کسی کے ساتھ اچھا کریں تو اس کو اللہ شر پہنچا دے۔ میں شر پہنچانا چاہتی تھی، میں نے بہت برا کچھ کیا اپنے ساتھ بھی، اپنے اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ، جس کا مجھے بعد میں ندامت بھی، اور اللہ نے مجھے اس کا بڑے وبال سے بچا بھی لیا، کیونکہ یہ لوگ خود نیک پرور لوگ تھے، نیکوکار تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کی بھی عزتوں کی حفاظت کی اور میری عزت محفوظ رہی، اور میں واپس خیر خیریت سے پہنچ گئی۔ شوہر کو ایک مشکلات، مار پڑی، ڈانٹ پڑی، یہ سب کچھ اس لیے تھا کیونکہ میں غلط راستے پر تھی، اور شاید انہوں نے مجھ پہ سختی نہیں کی، اس وجہ سے بھی یہ ہوا۔ باقی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنے کامنٹ ضرور نیچے دیجیے گا۔